گھنٹوں تک موبائل کے ساتھ جڑے رہنا کیا ضرورت ہے یا بے فائدہ ہے؟ موبائل کا استعمال تین طرح ہوتا ہے. ضرورت کی حد تک، وہ ضرورت کا استعمال کرنا ہے. فضولیات میں، بے فائدہ چیزوں میں، ان فضولیات میں بس تعجب ہوتا ہے. وہ فضولیات ہزاروں قسم کی ہو سکتی ہیں، ہزاروں قسم کی. مثلا فرض کیجئے ہم نے دیکھنا شروع کیا جنگلی جانوروں کی جنگ، وہ لڑ رہے ہیں آپس میں. شیر لڑ رہا ہے مگرمچھ سے، شیر لڑ رہا ہے ہاتھی سے، بھینسا لڑ رہا ہے اس سے، وہ اس کو زخمی کرتا ہے، وہ اس کو زخمی کرتا ہے. ہم تعجب کر رہے ہیں، حیران ہیں کس طرح سے ہیں، اور آگے چل کر ہم اس کو لائک بھی کر رہے ہیں، شیئر بھی کر رہے ہیں. یہ جو گھنٹوں ہم نے گزارا اس کا فائدہ کیا ہے؟ جواب ہے کوئی فائدہ نہیں، بے فائدہ کا. ہاں مزہ آیا دیکھتے ہوئے، تعجب کرتے رہے، واہ واہ عجیب ہے، شیر نے اپنے آپ کو کیسے بچایا، اس نے اپنے بندر نے اپنے آپ کو کیسے بچایا. غرض یہ کہ وہ تمام چیزیں جو تعجب والی تو ہیں لیکن ہیں بے فائدہ، نفع اس کا کچھ نہیں. اس کی ایک اور مثال میں بتاتا ہوں. مثلا فرض کیجئے ایک آدمی کا مائنڈ سیٹ یہ ہے، کیا صاحب، میں خاص قسم کا کتا لاؤں گا، سپائنیش پرشین کتا لاؤں گا، پرشین کیٹ لاؤں گا. اب کتا لایا، اس کتے کی خدمت ہو رہی ہے اور عجیب طرح سے خدمت ہو رہی ہے. اگر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتوں کی خدمت کرنے والے کیا کیا کرنا پڑتا ہے ان کو، اور اس کا سٹینڈرڈ کتنا اونچا جا چکا ہے کہ جناب ان کے لیے شیمپو بھی الگ ہے، ان کے لیے میڈیسن بھی الگ ہے، ان کے لیے رہنے سہنے کا، ان کے لیے فوڈنگ بھی الگ ہے، ان کے لیے برتن بھی الگ ہے، ان کے لیے کیا کیا ہو رہا ہے. لاکھوں روپے اڑائے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں ذہن میں ہے ہم ہائی فائی ہیں، یہ سارے بیکورڈ ہیں. ہم کتوں کے اپنا وقت لگا رہے ہیں، ہم فارورڈ، اور جو اس کو غلط سمجھتے ہیں وہ بیچارے ہیں بیکورڈ. تو صاحب آپ فارورڈ ہیں، آپ ہی بتائیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا جواب کچھ نہیں. جواب اس کا کچھ نہیں، نہ جسمانی فائدہ، نہ عقلی فائدہ، نہ دینی فائدہ، کوئی فائدہ نہیں سوائے اس کے کہ آپ کا وقت، آپ کی انرجی اور آپ کا پیسہ ایسی جگہ پر خرچ ہو رہا ہے جس کا آپ کو ملنے والا کچھ نہیں. ایمان والے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ لغو چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، بے فائدہ چیزوں سے. اپنا وقت بے فائدہ کاموں میں خرچ نہیں کرنا چاہیے، اپنا پیسہ بے فائدہ چیزوں میں خرچ نہیں کرنا چاہیے، اپنی انرجی بے فائدہ چیزوں پر خرچ نہیں کرنی چاہیے، اپنا دماغ بے فائدہ چیزوں کے لیے خرچ نہیں کرنا چاہیے. والذین عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو لغو اور بے فائدہ کاموں سے بچتے ہیں. وہ چیزیں کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے جن چیزوں کا کھانے کا مقصد صرف ٹیسٹ اور کچھ نہیں، صرف ٹیسٹ. چنانچہ مارکیٹ کی اکثر چیزیں کھائی جا رہی ہیں صرف ٹیسٹ کی وجہ سے. پہلے یہ طے کرنا ہم کھاتے کیوں ہیں. ہمارے باڈی کی ضرورت ہے، اس ضرورت کو مجھے پورا کرنا ہے. ضرورت کس چیز کی ہے؟ آسان والی ضرورت ہے، بھوک مٹنی چاہیے، بدن میں طاقت آنی چاہیے، تو آسان والی ضرورت ہے. لیکن اور ڈیٹیل میں جب جائیں گے یا ڈیپ میں جائیں گے تو ہماری باڈی کی ضرورت بہت ساری چیزوں کی ہے. ٹھیک، بہت ساری چیز، اس کو وٹامن چاہیے، اس کو پروٹین چاہیے، اس کو کیلشیم چاہیے، اس کو پوٹاشیم چاہیے، اس کو یہ چاہیے، اس کو وہ چاہیے. ان ساری چیزوں کو مجھے اپنی باڈی کو پہنچانا ہے. میری ہڈیاں کمزور نہیں ہونی چاہیے، مجھے وٹامن ڈی پہنچانا ہے. میری فلانی چیز ٹھیک رہنی چاہیے، مجھے فلانی چیز پہنچانی ہے. اس باڈی کو یہ ساری چیزیں میں دوں گا. اس وقت مجھے یہ نہیں دیکھنا ہے وہ چیزیں ٹیسٹ فل ہیں یا نہیں، اس وقت مجھے یہ دیکھنی میری باڈی کی ضرورتیں ان سے پوری ہو رہی ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم کھاتے اس لیے ہیں تاکہ ہماری ہیلتھ ٹھیک رہے. ہم کھاتے اس لیے ہیں تاکہ ہماری باڈی کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیزیں پوری ہو جائیں. اس کے مقابلے میں اگر ہم کھائیں گے اس لیے تاکہ ٹیسٹ آ جائے، مزہ آ جائے، اور چاہے ہیلتھ ہو یا نہ ہو، تو نادانی. تو مارکیٹ کی بے شمار چیزیں وہ کھائی جا رہی ہیں جو صرف ٹیسٹی بنیاد پر کھائی جاتی ہیں، ہیلتھ بنیاد پر نہیں. یہ جتنے کولڈ ڈرنک ہم پیتے ہیں یہ ہماری باڈی کی ضرورت ہے، یہ صرف ٹیسٹ ہے. جواب ہے ٹیسٹ، اور ٹیسٹ کے ساتھ بیماریاں. طے ہے یہ. جناب آپ سب کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے، کلک کر نکالیں ویب سائٹیں، دیکھیں یہ جو ہیں کولڈ ڈرنکس کے نقصانات کیا کیا، دیکھیں نقصانات کیا کیا ہیں. اور جو اس فیلڈ کے ڈاکٹر ہیں ان کی رائیں سنیں، جو فوڈ کے ماہرین ہیں ان ماہرین کے رائیں سنیں کہ سارے ان کولڈ ڈرنکس کے نقصانات کیا کیا ہیں، یہ بیکری آئٹم کے نقصانات کیا کیا ہیں، یہ فاسٹ فوڈ اور ان چیزوں کے نقصانات کیا کیا ہیں، اور بیماریوں میں ان چیزوں کا رول کتنا ہے. تو آپ کو صاف کلیئر معلوم ہو جائے گا. آج اب ساری دنیا واپس آ رہی ہے سادہ غذائیں کھاؤ، سادہ غذائیں کھاؤ، ہیلتھ بچاؤ، صحت بچاؤ. تو اس کے معنی بہت ساری چیزیں ہم کھاتے ہیں لغو، بے فائدہ ہے. بس میں اس کو ختم کر رہا ہوں حدیث سنا کر کے.
فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، 5 چیزوں کا تمہیں جواب دینا ہوگا، جب تک جواب نہیں دو گے تب تک ہٹ نہیں سکتے۔ نمبر 1، جوانی کیسے گزاری؟ نمبر 2، جتنی باتیں تمہیں معلوم تھی اس پر تم نے عمل کیا یا نہیں؟ نمبر 3، پیسہ کیسے کمایا ہے؟ نمبر 4، پیسہ کہاں کہاں خرچ کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اگر ریچارج کر رہا ہوں کس کام کے لیے، مجھے اس کا جواب دینا ہوگا۔ میں اگر کھا رہا ہوں کیا کھا رہا ہوں، کیوں کھا رہا ہوں، مجھے اس کا جواب دینا ہوگا۔ میں اگر کپڑے پہن رہا ہوں میں کیوں پہن رہا ہوں، مجھے اس کا جواب دینا ہوگا۔ تو کہاں خرچ کیا؟ اور آخری یہ کہ تم نے اپنی زندگی کا مقصد، اپنا وقت کہاں کہاں تم نے برباد کیا۔ تو لہذا لغو چیزیں، بے فائدہ چیزیں کھانے سے بچیے، بے فائدہ چیزیں پینے سے بچیے، بیکار کاموں میں وقت برباد کرنے سے بچیے، بیکار کپڑے خریدنے سے بچیے، بے فائدہ چیزیں لینے سے بچیے، اور جس کام کا کوئی نفع ملنے والا نہ ہو اس کام میں اپنی انرجی، اپنا وقت خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایمان کا بھی تقاضا ہے، عقل بھی یہی کہتی ہے، عقل بھی یہی کہتی ہے۔ میں کیوں کروں گا یہ جس کا مجھے نفع ملنے والا ہے ہی نہیں کچھ؟ تو جب مجھے نفع ملنے والا نہیں ہے پھر کیوں میں کروں گا؟ اس میں بس یہاں سے آگے ایک اور چپٹر شروع ہوتا ہے، وہ یہ کہ ہر چیز نفس کی نہیں ماننی ہے، بس کہنا دل بکرا یہ، میرا دل چاہتا ہے میں یہ کروں، میرا دل چاہتا ہے میں یہ کروں۔ جناب پہلے جو دل چاہتا ہے اس کو پہلے چیک کرو، آپ جو چاہ رہے ہیں یہ ہے بھی یا نہیں، یہ مجھے کرنا چاہیے یا نہیں ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں یہ کروں، میرا دل چاہتا ہے ہم تھوڑا راؤنڈ کر کے آئیں گے، دل چاہتا ہے نہیں، آپ راؤنڈ کرنے کے لیے نکلیں ہیلتھ کا ایشو بنا کر، میں تھوڑا واک کروں گا، واک کر کے پھر میں چل کر، بہت اچھا، شام کو کھانا کھانے کے بعد آپ واک کریں آدھا گھنٹہ، اور کیس کیا بنائیں، صحت کو فائدہ ہوگا، کھانے کے بعد میں واک کروں گا۔ اور اس کے مقابلے میں ابھی وہاں چاکرا کر فاطمہ افیری وہاں کافی ہاؤس پر جا کر کے تھوڑی کافی پی کے رہوں گا، تو آپ نے گویا بیکار کہیں گے آدھا گھنٹہ لگا۔ آپ اگر یوں کہتے کھانا کھانے کے بعد یا شام کو واک کرنا ہیلتھ کے لیے مفید ہے، میں واک کروں گا، بالکل یہی آپ یہ کریں گے تو بے فائدہ ہو جائے گا، یہ کریں گے تو فائدہ مند بنے گا۔ غرض یہ کہ کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، وقت خرچ کرنے میں لغو چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، یہ ہمارے دین کا حکم ہے۔ اور اس کے لیے میں اگر مثال بتاؤں گا تو بہت دلچسپ مثال ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کریم میں عجائبات ہیں اور عجیب عجائبات ہیں، عقلیں حیران ہو جاتی ہیں جب انسان پڑھتا ہے۔ میں مثال بتاتا ہوں، شہد کی مکھی شہد بناتی ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ ریسرچ نہیں ہوا تھا کہ شہد کی مکھی نر ہے کہ مادہ ہے، میل ہے کہ فیمیل ہے۔ اس زمانے میں یہ ریسرچ ہو سکتی تھی نہ، کہ وہ علم تھا، سائنس تھی ہی نہیں، یہ آج کے زمانے میں ہے۔ اس وقت قرآن کریم نے شہد کی مکھی کو جب کہا شہد بناؤ تو فیمیل کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ لفظ استعمال کیا، فیمیل کے لیے۔ یعنی جیسے ہم کسی کو خطاب کریں گے تو کہیں گے مرد ہوگا تو ہی، اور فیمیل ہوگی تو شی کریں گے۔ شیز اور ہر سب جانتے ہیں، عربی میں اور زیادہ اس کا اچھا ہے۔ تو قرآن نے جب استعمال کیا لفظ شہد کی مکھی کے لیے تو فیمیل کا لفظ استعمال کیا، جو فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آج کے ریسرچ نے بتا دیا کہ شہد بنانے والی مکھیوں کی الگ الگ قسمیں ہیں، ان میں سے ایک نر مکھی ہے، اس کا کام کچھ نہیں ہے، اس کا کام صرف نسل بڑھانا۔ نر مکھی کا کام صرف نسل بڑھانا، وہ باہر شہد نہ، اور مادہ مکھی جو ہیں وہ مادہ مکھی نکلتی ہے باہر اور چوس چوس کر کے رس لاتی ہے، پھر شہد تیار ہوتا ہے۔ تو آج کے ریسرچ نے بتایا کہ شہد دراصل بنانے والا کام جو ہے وہ فیمیل مکھی کا ہے۔ اب پتہ چلا قرآن کریم نے فیمیل کا لفظ کیوں استعمال کیا تھا۔ قرآن سچی کتاب۔ تو اسی طرح سے قرآن کریم میں ایک سورت ہے، اس کا نام رکھا گیا سورہ نمل، سورہ ری، یہ عجیب نام۔ اس سورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا عجیب و غریب واقعہ ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام رکھا جاتا سورت کا، جیسے سورہ ابراہیم ہے، سورہ آل عمران ہے، تو سورہ سلیمان نام رکھا جاتا کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اس میں ہے، اور حیرت انگیز واقعہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت پوری دنیا پر تھی، جنات پر بھی ان کی حکومت تھی، لیکن اسی صورت میں واقعہ ہے چونٹی کا، تو چونٹی کا نام رکھا گیا سورہ ری۔ کیوں رکھا گیا؟ اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ چونٹی تمہارے لیے رول ماڈل ہے، اس معنی کے اعتبار سے وہ کبھی کوئی بے فائدہ کام نہیں کرتی، وہ کبھی لغو کام نہیں کرتی، وہ اپنی زندگی کے ایک سیکنڈ میں ضائع نہیں کرتی، وہ آپس میں لڑیں گے نہیں، فالو کرنا ان کا مزاج ہے، ٹھیک، کمیونیکیشن ان کا سسٹم ہے، آپس میں ٹکراؤ نہیں کریں گے، اپنا وقت برباد نہیں کریں گے، بے قاعدہ نہیں۔
بلکہ اتنا عجیب و غریب سسٹم ہے. چونٹی مکھی دیکھتی ہے سردیاں آنے والی ہیں, ہمیں سٹاک رکھنا ہے, کہیں 3 مہینے کے لیے رکھنا ہے, کہیں 6 مہینے کے لیے رکھنا ہے, اس کے لیے وہ پورا پروسیس کرے گی. پہلے زمین کے اندر مکان بنائے گی, زمین مٹی کھودے گی, سوراخ بنائے گی, پھر باہر سے فوڈ وہاں پہنچائے گی. اس فوڈ کے بارے میں خطرہ ہوگا اس کو کہ یہ اگر گیلا ہے, دانہ اگر گیلا ہے تو خراب ہو جائے گا, اس گیلے کو پہلے سکھائے گی, اس کو دھوپ میں رکھے گی, دھوپ میں رکھنے کے بعد پھر آ کے چیک کرے گی یہ سوکھ گیا, پھر وہ لے جا کر کے اندر پہنچائے گی. ٹھیک اس طرح سے. اور ان دانوں میں سے کچھ دانے ایسے ہوتے ہیں جو مٹی میں جائیں گے تو اگ جائیں گے. تو جن دانوں کے بارے میں سے پتا ہے یہ مٹی میں ملے گا تو اگ جائے گا, اس دانوں کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے تو وہ اگ نہیں پاتا ہے. اور کچھ دانے ایسے ہیں جو 2 ٹکڑے ہونے کے باوجود اگ جائیں گے, ان کے 4 ٹکڑے کر دیتی ہے. چونٹیوں کو کبھی لڑتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. چونٹیوں میں کوآپریشن ہے. کوآپریشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے دیکھا وہ ہمارا شکار ہے, کیڑا مرا ہے, یہ ہمارا فوڈ ہے, ہم اس کو مگر کھینچ نہیں پاتی. وہ ہے کچھ چھوٹی, مرا ہوا کیڑا ہے بڑا, ٹھیک کاکروچ, اب وہ کھینچ نہیں پائے گی تو سب کو بلا کے لائے گی, پوری ٹیم آئے گی, اور ٹیم آنے کے بعد پھر بالکل کوآپریشن کے اس کو کھینچیں گے. اور اگر نہیں کھینچا جائے گا تو اس کو پیس کریں گے, اس کے ٹانگیں الگ نکالیں گے, اس کا سر الگ نکالیں گے, اور نکالنے کے لیے بھی ان کے پاس پورا پروسیس ہے. اس کے بعد ایک ایک پیس لے جا کر کے فوڈ بنائیں گے. یہ سارا کیریکٹر ہے ایک چونٹی کا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے رول ماڈل یہ سورہ معاشر, شہر کی مکھی کے نام پر سورہ تھا قرآن کریم میں. بس بات ختم ہو گئی. لغو چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرنا چاہیے. بے فائدہ کام, بے فائدہ کمنٹس, بے فائدہ موبائل یوزنگ, بے فائدے کھانے, بے فائدے پینے, ان تمام چیزوں اپنے ایمان والوں کی خصوصیت یہی ہے. خصوصاً خاص طور پر ٹائم ویسٹ کرنے سے بچی. بے شمار انسانوں کا لوگوں ٹائم بس ہو رہا ہے موبائل میں. ایک ہے اس کی ضرورت میں استعمال کرنا ہے, چاہے وہ آپ ضرورت کون سے ہے وہ آدمی خود ڈیسائیڈ کرے گا, لیکن ضرورت کے باہر جو موبائل کا استعمال ہوتا ہے بس بات ختم ہو گئی.